عمرہ پیکج بک کرتے وقت یہ 10 غلطیاں کبھی نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پہلے پارٹ میں ہم نے 4 اہم غلطیوں کے بارے میں بات کی تھی۔ اب آئیے باقی اہم باتوں کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ انہی غلطیوں کی وجہ سے مالی نقصان اٹھاتے ہیں اور سفر کے دوران ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر مکہ مدینہ میں نہ تو پھر ان کی عبادات ٹھیک ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے ٹائم ٹیبل ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی مشقت پیش آ جائے وہاں پر، تو آپ کی ساری عبادت کا جو اوقات کار ہے وہ سارا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرے پر جائیں، جب بھی آپ عمرے کا ارادہ کریں، تو اپنی ہر عبادت کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر لیں۔ آپ ایک ٹائم ٹیبل مقرر کریں کہ فلاں وقت میں میں نے یہ عبادت کرنی ہے، فلاں وقت میں نے اتنا ٹائم حرم میں گزارنا ہے، اتنا ٹائم میں نیند کو دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا اور آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو 4 غلطیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے ذکر کیا تھا اپنے عمرہ سفر کے پارٹ 1 میں۔ اب پارٹ 2 کے اندر ہم 5ویں غلطی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو لوگ اکثر عمرہ پیکج بک کرتے وقت کرتے ہیں، وہ یہ کہ فلائٹ کی مکمل تفصیل نہ پوچھنا۔ بہت سے لوگ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ٹکٹ شامل ہے یا نہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فلائٹ ڈائریکٹ ہے یا 1-2 جگہ اسٹاپ ہوگا، فلائٹ ڈائریکٹ ہے یا اسٹے والی فلائٹ ہے، اگر اسٹے ہے تو اسٹے کتنا ہے اور اسٹے کون سے ملک میں ہے اور اسٹے کا دورانیہ وقت کتنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں، بچے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹ لیں، اس میں آپ کو ایک ٹائم کی بچت بھی ہوگی اور دوسرا آپ مشقت سے تکلیف سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، ہم ٹائم سپینڈ کر دیں گے ایئرپورٹ پر، تو اسٹے والی فلائٹ اس لیے بہتر ہے کہ اسٹے والی فلائٹ اکثر نان اسٹاپ سے تقریباً 30-35 ہزار روپے سستی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ پھر اسٹے والی فلائٹ ہی لیں، اور اسٹے بھی زیادہ نہ ہو، کیونکہ پھر انسان تھک جاتا ہے، کیونکہ اسٹے کے اندر انسان ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا، صرف ایئرپورٹ کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے، تو اگر 10-12 گھنٹے اسٹے ہو تو وہ پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ نان اسٹے ہی فلائٹ لیں، اور یہ بھی ان سے پتہ کریں کہ روانگی کا وقت کیا ہے اور واپسی کی تاریخ اور وقت کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ پوچھیں کہ جو ہماری ٹکٹ ہے اس کے اندر ہمارا لگیج کتنا ہے۔ یہ چیز اکثر حجاج کرام نہیں پوچھتے تھے۔ جو وہاں پر ہمارا تجربہ ہے اور ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے، تو میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ اکثر حجاج اینڈ ٹائم پر جب جاتے ہیں واپس پاکستان، تو وہ پھر سامان زیادہ باندھ لیتے ہیں، انہوں نے اپنے ایجنٹ سے پوچھا نہیں ہوتا، اور پھر ٹکٹ چیک کرواتے ہیں جو ہوٹل میں جو ان کے متعین بندے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کو بتاتے ہیں اینڈ وقت پہ کہ آپ کا وزن 23 کلو کا صرف ایک بیگ ہے، اور وہ حاجی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو وزن جو ہے، ہمارا جو لیگیج ہے وہ 23 کلو کے 2 بیگ ہوں گے، لہٰذا وہ اتنا سامان خرید لیتے ہیں زیادہ، پھر بعد میں وہ سامان یا تو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اگر آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو پھر آپ کو ایئرپورٹ پہ 1 kg کے پیچھے تقریباً 60-70 ریال روپے چارج کرتے ہیں، وہ 60-70 ریال 1 kg کے پیچھے چارج کرتے ہیں۔ اگر 5 kg ہوں گے تو آپ حساب لگا لیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے ایجنٹ سے کنفرم کریں کہ ہمارا لگیج کتنا ہے واپسی کا، اور پھر آپ اس حساب سے شاپنگ کریں، اور اتنا ہی کوشش کریں کہ اس سے 1-آدھا کلو وزن کم ہو، زیادہ نہ ہو۔ تو آپ نے اس چیز کا بارے میں لازم پوچھنا ہے ان سے۔ جو چوتھی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہوٹل کی کیٹیگری نہ دیکھنا اور نہ پوچھنا، صرف یہ سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہوٹل تو بہت اچھا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، ہوٹل کے بارے میں آپ ان سے لازمی پوچھیں کہ ہوٹل کی کیا کیٹیگری ہے، ہوٹل اکانومی ہوٹل ہے، ہوٹل 1 اسٹار ہے، 2 اسٹار ہے، 3 اسٹار ہے، 5 اسٹار ہے، ہوٹل کی کیا کیٹیگری ہے۔ اور یہ بھی پوچھیں اگر آپ شیئرنگ کا پیکج لے رہے ہیں
تو پوچھا کمرے میں کتنے فرد ہوں گے؟ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، اگر آپ عمرے پر آ رہے ہیں، گھر کے 2 افراد ہیں 3 افراد ہیں، تو آپ سیپریٹ روم لیں، شیئرنگ میں آپ نہ پڑیں۔ شیئرنگ پیکج سستا ہوتا ہے، لیکن پھر شیئرنگ کے اندر ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، نہ پرائیویسی کوئی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر لیڈیز بھی الگ جینٹس بھی الگ۔ تو شیئرنگ میں وہاں پر یہ ہوتا ہے، بعض ایجنٹ یہاں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ فیملی شیئرنگ دے دیں گے، 2 لوگ آپ ہوں گے 2 کوئی اور ہوں گے۔ تو اس طرح وہاں پر بعض اوقات نہیں ہوتا، یہ ہمارے سامنے آیا ہوئے تجربہ ہے ہمارا کہ بعض اوقات نہیں ملتی فیملی شیئرنگ، تو پھر شیئرنگ جینڈر ہی میں جو ہے اکوموڈیٹ ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہیں وہ ایجنٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پہلے ہم کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ معاملات تھے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے، آپ کو میں ابھی سے ہی یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ عمرے پر آ رہے ہیں، پیکج منتخب کر رہے ہیں، تو اگر آپ 2 بندے ہیں تو ڈبل بیڈ روم لے لیں، 3 بندے ہیں ٹرپل بیڈ روم لے لیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک تو آپ کی عبادت میں بھی جو ہے وہ یکسوئی آ جائے گی، اور شیئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، نہ کہ عبادت ٹھیک کر سکتے ہیں نہ نیند ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، اور عبادت بھی آپ کی وہ بھی ٹھیک طریقے سے آپ ادا کر سکیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی بجٹ آپ کا کم ہے اور آپ شیئرنگ ہی میں لینا چاہتے ہیں، تو ان سے یہ کنفرم کر لینا کہ شیئرنگ میں کتنے بیڈ ہوں گے۔ عموماً شیئرنگ میں جو ہم نے دیکھے ہیں وہ 5 بیڈ تک ہوتے ہیں۔ 5 بیڈ والا کمرہ اس کو کنٹ کہتے ہیں، کنٹ روم، اور جو 4 والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کوارڈ روم۔ تو شیئرنگ میں اکثر 5-6 بیڈ ہوتے ہیں، جو بڑے کمرے ہوتے ہیں وہ شیئرنگ کے روم بناتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو جگہ بھی کم ہوتی ہے، اسپیس بھی کم ہوتی ہے، اور لگیج رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ نے شیئرنگ ہی لینا ہے تو اس سے پہلے سے آپ یہ بات کنفرم کریں کہ شیئرنگ میں کتنے بیڈ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو 7ویں بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں عمرہ بک کرواتے ہوئے، وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایجنٹ کو پیمنٹ کر دی، اس کی رسید آپ نے اپنے پاس لازمی محفوظ رکھنی ہے۔ دیکھیں رسید 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ اگر آپ ان کو کیش دے رہے ہیں یا آپ ان کو چیک دے رہے ہیں تو اس کی چیک کی تصویر لے لیں، یا اگر آپ نے ان کو بینک کے ذریعے ٹرانسفر کیا ہے، ایپ اپلیکیشن کے ذریعے ٹرانسفر کیا ہے، میزان بینک کسی اور بینک یا جیز کیش کے ذریعے، تو آپ اس کی جو رسید ہوتی ہے وہ آپ اس کو اپنے موبائل میں سیو کر لیں، تاکہ پھر بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ آپ کے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہو۔ اور 8ویں جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ویزے کی معلومات نہیں لیتے۔ بعض لوگ صرف یہ سنتے ہیں کہ ویزا لگ جائے گا، ویزا لگ گیا ہے، یہ بہتر ہے۔ اصل عمرے کا ویزا دیکھیں ہوتا ہے وہ 21 دن کا، 20 دن کا، لیکن آج کل ایک دوسری کیٹیگری آئی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ عمرے کا 1 سال کا ملٹیپل ویزا بھی لگنا شروع ہو گیا ہے، اس کا بھی آپ معلومات لازمی لیں۔ عمرے کے 3 مہینے کا ویزا بھی ہوتا ہے، اس کی معلومات بھی لیں۔ عمرے کا 21 دن کا ویزا بھی ہوتا ہے، تو جتنے دن کا ویزا ہوگا آپ اس کے بارے میں اس سے پہلے پوچھ لیں ایجنٹ سے، تاکہ اگر آپ کی فلائٹ 1-2 دن آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس وجہ سے آپ کے ویزے پر کوئی مسئلہ نہ آئے اور آپ کے لیے کوئی پریشانی وہاں پر نہ بنے۔ اگر آپ یہ تمام معلومات پہلے سے جان لیں گے تو بعد میں آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں گے اور اپنی عبادت کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ پہلی بار عمرہ کرنے والوں کے لیے چند ضروری مشورے۔ اگر آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو روانگی سے قبل عمرے کرنے کا مکمل طریقہ لازمی سیکھیں۔ احرام باندھنے کی مشق لازمی کریں۔ دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب یا موبائل ایپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور آرام دہ جوتے استعمال کریں۔ اپنے پاسپورٹ، ویزا اور ضروری دستاویزات ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ جو ہے وہ لازمی اپنے پاس رکھیں، محفوظ رکھیں، اپنے پاس نہ رکھیں، محفوظ رکھیں۔ آپ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس جب آتے ہیں حاجی تو وہ ان کے اکثر پاسپورٹ حرم میں گر جاتے ہیں، یا کہیں بھی آپ وہ پاسپورٹ اپنے ساتھ جیب میں رکھتے ہیں، بعض اوقات پیسے نکالتے ہوئے یا آگے پیچھے کہیں بھی پاسپورٹ ان سے گر جاتا ہے، پھر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اینڈ دنوں میں جب فلائٹ سے 1-2 دن پہلے پاسپورٹ گر جائے، پاسپورٹ گم جائے، تو پھر نہ تو پاسپورٹ ملتا ہے، اور پھر فلائٹ بھی جو ہے نا ان کو پھر اگر
ریٹرن فلائٹ ہو اگر تو وہ ایجنٹ جو ہے وہ پیسے واپس کر کے فلائٹ آگے کر دیتا ہے، لیکن اگر فلائٹ ایسی ہو جو واپس نہ ہو سکتی ہے پھر تو آپ کی فلائٹ پوری کی پوری فلائٹ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. آپ کو پھر دوبارہ سے آؤٹ پاس بنانا پڑے گا، اور آؤٹ پاس کے اندر بھی تقریباً 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں. آؤٹ پاس کے اندر پہلے آپ اس کی جو ہے نا پولیس FIR بنوائیں گے، رسید بنوائیں گے پولیس، اس کے بعد پھر آپ وہ رپورٹ لے کر سے جائیں گے، اور پھر وہاں سے آپ کو آؤٹ پاس کا پیپر ملے گا. پھر وہ پیپر جس شرکے کا ویزا ہے اس کے دفتر لے کے جائیں گے، اور پھر وہاں سے وہ اسٹمپ لگائیں گے. تو کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا پاسپورٹ سنبھال کر رکھیں. آپ اپنا پاسپورٹ اپنے لگیج بیگ میں سنبھال کر رکھیں تاکہ وہ آپ سے گم نہ ہو. ضرورت کے طور پر بس آپ صرف ساتھ اپنے ویزے کی کاپی اور ریٹرن ٹکٹ وہ پاس رکھیں. اگر بار کہیں آپ سے پوچھ بھی لیتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ، اکثر جگہوں پہ جو ہے نا وہ آپ حرم کے قریب جائیں گے تو وہاں جو پولیس ہوتی ہے وہ اگر آپ سے مانگ بھی لے تو آپ ان کو ویزے کی کاپی دکھا دیں اور اصل پاسپورٹ پاس نہ رکھیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں عمرہ صرف سیر و تفریح کا سفر نہیں. میں نے یہ شروع میں بھی کہا تھا، اب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ عمرے کو ایز عبادت کے طور پر آپ رکھیں اور اس کو سیر و تفریح کا کوئی سفر نہ بنائیں. اس لیے پوری کوشش کریں کہ 5 نمازیں باجماعت آپ حرم میں ادا کریں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کثرت سے دعا کریں، کیونکہ وہاں پر ایک نماز کئی نمازوں کے برابر ہوتی ہے. ایک مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہوتی ہے. تو اگر ہم وہاں گئے ہیں اور یہ ہم چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، 20-22 دن، 30 دن، 18 دن، 15 دن، تو کوشش کریں کہ ہماری 5 نمازیں وہ مسجد الحرم کے اندر باجماعت ادا ہوں. اسی طرح اگر مدینہ منورہ میں ہیں تو وہ بھی ہماری نماز حرم میں باجماعت ادا ہوں، اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کثرت سے دعا کریں، کیونکہ باقی اعمال تو ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں. وہاں اصل عبادت کیا ہے؟ طواف ہے. مکہ میں سب سے اصل عبادت کیا ہے؟ وہ طواف ہے. جتنا ہو سکے آپ طواف زیادہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اور اپنے وقت ضائع کرنے کے بجائے عبادت میں وقت گزاریں. الحمدللہ آج ہم نے فلائٹ، ہوٹل اور پیمنٹ کی ادائیگی، ویزا اور پہلی بار عمرہ کرنے والوں کے لیے اہم مشوروں پر تفصیل سے بات کی. انشاءاللہ اگلے اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ آپ فراڈ ٹریول ایجنسی سے کس طرح بچیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور عمرہ پر جاتے وقت کیا کیا سامان آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور آپ کون کون سی میڈیسن عمرہ کے ساتھ لے جا سکتے ہیں، کون کون سی میڈیسن پر سعودی عرب میں جو پابندی ہے. اسی طرح عام سوالات جو لوگوں نے پوچھے ہیں کمنٹس میں، اور آخر میں ہم آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو عمرہ پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ہمارے چینل ٹریول ڈائریز مکہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.